اگست 2023 سے مارچ 2024 تک 330 ارب روپے کی گندم درآمد ہوئی۔ نگران دور میں 28 لاکھ موجود حکومت میں 7 لاکھ میٹرک ٹن گندم پاکستان پہنچی۔ مجموعی طور پر 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی گندم امپورٹ کی گئی۔ سیکرٹری کابینہ ڈویژن اور خوراک نے ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی۔ گندم کے 70 جہاز 6 ممالک سے درآمد کیے گئے۔ پہلا جہاز گزشتہ برس 20 ستمبر کو اور آخری جہاز رواں سال 31 مارچ کو پاکستان پہنچا۔ باہر سے گندم 280 سے 295 ڈالرز پر میٹرک ٹن درآمد کی گئی۔ 13 لاکھ میٹرک ٹن گندم میں کیڑے پائے گئے۔ پی ڈی ایم حکومت نے جولائی 2023 میں گندم درآمدگی سے متعلق فیصلہ معلق رکھا۔ گندم درآمد پر چائے کی پیالی میں طوفان مچا ہوا ہے۔ معاملے میں جھول ہے، نہ کرائسس اور نہ ہی کرپشن۔ گندم سرکاری خزانے سے درآمد کرنے سے منع کیا تھا۔ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا دعویٰ۔ وضاحت دی 400 ارب گندم کی بات انسپیکٹر جمشید کی کہانی کی طرح ہے۔ سرکاری نہیں پرائیویٹ سیکٹر کو گندم درآمد کرنے کا کہا گیا۔ کسان اتحاد کا 10 مئی کو ملتان سے ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ پنجاب حکومت کسانوں کے ساتھ مذاق بند کرے، گندم خریدنی ہے یا نہیں واضح کرے۔ چیئرمین خالد کھوکر کی پریس کانفرنس، کہا گندم امپورٹ کرنے والوں نے بوٹی کے لیے اونٹ ذبح کر دیا۔ کرپشن سے 6 کروڑ کسانوں کا استحصال کیا گیا۔ گندم درآمد کرنے کا فیصلہ صرف مال بنانے کے لیے کیا گیا۔ گندم ہونے کے باوجود 35 لاکھ 44 ہزار ٹن درآمد کی گئی۔ 100 ارب مافیا نے کمایا۔ ملک کا 1 ارب ڈالر زر مبادلہ خرچ ہوا۔ ملوث کرداروں کو سخت سزا دی جائے۔ چیئرمین کسان اتحاد نے صدر اور وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ درآمد شدہ گندم کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ گندم خریداری بحران کے کسان پریشان، حکومتی وعدوں دعووں کے باوجود پنجاب میں گندم خریداری شروع نہ ہو سکی۔ ملتان کے کاشتکار گندم 2800 روپے فی من تک بیچنے پر مجبور۔ پنجاب کے کئی علاقوں میں گندم کی کٹائی 50% تک مکمل مگر کوئی خریدار ہی نہیں۔ وفاقی حکومت کا کسانوں سے 18 لاکھ ٹن گندم پاسکو کے تحت خریدنے کا فیصلہ۔ کاشتکاروں کی سہولت یقینی بنانے کے لیے وزارت قومی غذائی تحفظ کی کمیٹی قائم کر دی۔ شہباز سپیڈ کے پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کا ایکشن پلان۔ سعودی عرب کا اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان پہنچ گیا۔ وفاقی وزراء مصدق ملک اور جام کمال نے پرتپاک استقبال کیا۔ سعودی وفد ولی عہد محمد بن سلمان کی خصوصی ہدایت پر اسلام آباد پہنچا۔ وفد میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی 30 کمپنیوں کے نمائندے شامل۔ زراعت، صنعت و تجارت کے منصوبوں کے معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ وزیر اعظم نے سعودی وفد کے دورہ پاکستان کے انتظامات کے لیے 16 رکنی اسٹیئرنگ کمیٹی تشکیل دے رکھی ہے۔ فیض آباد دھرنے میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے صرف بطور ثالث کردار ادا کیا۔ انکوائری کمیشن کو کسی سازش کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ فیض حمید کو ڈی جی ISI اور آرمی چیف کی اجازت حاصل تھی۔ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کی 150 صفحات پر مشتمل رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع۔ بحران الیکشن ایکٹ کے ایک ڈکلیریشن میں ترمیم سے پیدا ہوا۔ مصطفیٰ ایمپیکس کیس کی روشنی میں وزیر اور وزراء کے اختیارات واضح نہ ہونے کی بھی نشاندہی۔ چیف جسٹس قاضی فائز کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں ہونے دیں گے۔ حکومت نے ایسی کوئی قانون سازی کی تو قانونی طریقے سے روکیں گے۔ اسد کیسر کا واضح پیغام۔ رہنما PTI نے کہا سب ادارے قابل احترام، کسی بھی قسم کی مداخلت نہ کی جائے۔ اداروں میں مداخلت اپنے سیاسی مقاصد کو پروان چڑھانے کے لیے ہے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، اداروں کو آزاد رہنے دیں۔ وفاقی کابینہ میں شمولیت کے لیے نون لیگ کے پیپلز پارٹی سے رابطے۔ نون لیگ کی بجٹ سے پہلے PP کو حکومت میں شامل ہونے کی درخواست۔ ملک کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ اکیلے ممکن نہیں۔ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ بن کر بجٹ کے لیے تجاویز دے۔ پیپلز پارٹی نے پیغام لانے والوں کو کوئی جواب نہیں دیا۔ سانحہ 9 مئی پنجاب حکومت کا اسمبلی اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ 9 مئی کو اجلاس بلانے کی سمری تیار کر لی۔
गुज़िश्ता साल होने वाले सानहे की भरपूर मजम्मत की जाएगी। इजलास में सानहा नोमई के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश करने की तजवीज़ दी गई है। अपोजिशन ने भी इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन दे रखी है। पंजाब पुलिस की कच्चे में बड़ी कामयाबी। ऑपरेशन के दौरान तीसरा डाकू हाकिम शर भी मारा गया। 2 डाकू आलम और नज़ीर शर पहले हलाक हो चुके। आईजी पंजाब ने कहा, कच्चे में जराइम पेशा अफराद के कला कमा तक ऑपरेशन जारी रहेगा। दूसरी जानिब शिकारपुर में कच्चे के डाकुओं ने इंचार्ज पोलियो टीम को अगवा कर लिया। डाकुओं का मगवी की बाजियाबी के बदले पुलिस से डाकुओं की रिहाई का मुतालबा। कराची में फायरिंग के वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक। अजीज़ाबाद में कत्ल होने वाले नौजवान के वरसा का कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज। अंधी गोलियां लगने और नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 खवातीन समेत 7 शहरी जख्मी हुए। जोड़िया बाजार में 50 लाख रुपए की डकैती में मुलव्वस मास्टर माइंड पकड़ा गया। मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पहले सीएम पिंक गेम्स की इख्तितामी तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। फातह टीमों में 1 करोड़ के इनामात तकसीम किए। हॉकी में स्पीडियो यूनिवर्सिटी ने मैदान मार लिया। सबसे ज़्यादा इनामी रकम 26 लाख रुपए हॉकी इवेंट की फाइनलिस्ट में तकसीम की गई। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब लीग्स मुनक्किद कराने के लिए चाहे 20 या 30 करोड़ देना पड़े देंगे। T20 वर्ल्ड कप जीतो, $1 लाख इनाम पाओ। चेयरमैन पीसीबी का बड़ा ऐलान। मोहसिन नकवी का खिलाड़ियों के एजाज में सोहराना। मुलाकात की और दौराए आयरलैंड, इंग्लैंड और T20 वर्ल्ड कप की गेम प्लान पर बात की। कहा, पाकिस्तान की जीत के सामने इस इनाम की कोई हैसियत नहीं। उम्मीद है खिलाड़ी पाकिस्तानी सब्ज हिलाली परचम बुलंद करेंगे। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम बरास्ता दुबई इंग्लैंड पहुंच गई। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने इस्तकबाल किया। निदा डार की क़ियादत में पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम लेस्टर पहुंच गई। ख़वातीन खिलाड़ी आज ऑप्टन स्टील काउंटी ग्राउंड में ट्रेनिंग करेंगी। सीरीज़ का आगाज़ 11 मई से होगा। 3 T20 मैचेस 17 और 19 मई को खेले जाएंगे। वनडे मैचेस का मैदान 23, 26 और 29 मई को सजेगा। पाकिस्तानी कोहे पैमा नाइला कियानी का एक और एजाज 8,485 मीटर बुलंद माउंट मकालो को भी सर कर लिया। नाइला कियानी 8,000 मीटर से बुलंद 11 चोटियों को सर करने वाली मुल्की तारीख की पहली खातून बन गई। नाइला कियानी 2023 में माउंट एवरेस्ट सर करने वाली। रावी जीप रैली ट्रक कैटेगरी में नौशेरवां टवाना सर फहरिस्त रहे। जीप स्ट्रोक कैटेगरी में फलक शेर बलोच जीते। डिर्ट बाइक एमेच्योर में ज़ैनुल आबिदीन ने मैदान मार लिया। डिर्ट बाइक एक्सपर्ट की रेस में ज़ेहन चौहान के नाम रही। विमेन स्ट्रोक कैटेगरी में पहली पोजीशन मिसेस राशिद अब्दुल्ला ने हासिल की।